رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اب یہ بھی سن لیں کہ رسول کی شان کیا ہوتی ہے۔ ہم بھی دنیا میں بھیجے ہوئے آئے ہیں، ہم بھی دنیا میں بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور رسول بھی رب ہی کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ہمارے اور ان کے درمیان زمین اور آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ ہماری خلق کا مقصد کچھ اور ہے، رسول کے خلق کرنے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہمارے لیے فرمایا گیا کہ ان کے بھیجنے کا مقصد صرف میری عبادت ہے، مگر رسول کے آنے کو بعثت اور رسالت کہہ کر مقصد کچھ اور بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ ارسال کیا۔ ارے ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو صرف اللہ کی مخلوق ہے، مگر وہ اللہ کی مخلوق بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمارے اور رسول کے درمیان ایک بہت بڑا اور واضح فرق یہ بھی ہے کہ ہم دنیا میں اپنے کام کے لیے اپنے ذمہ داری پر آتے ہیں، مگر رسول اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پر آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم دنیا میں بننے کے لیے آتے ہیں، مگر رسول بنانے کے لیے آتا ہے۔ یعنی ہم رسول کے بتائے کے مطابق درست عقیدہ اختیار کر کے مومن متقی بنے، مگر رسول دوسروں کو مومن بنانے کے لیے آتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم دنیا میں ناسمجھ آتے ہیں، مگر رسول اپنے رب سے سب کچھ سیکھ کر آتا ہے۔ اسی لیے ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں، مگر رسول سارے ماحول کو اپنے ماحول میں رنگ لیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں پیدا ہوتے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قالا انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور نبی بنا کر بھیجا اور مجھے برکت والا بنایا، میں جہاں بھی رہوں گا مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ توجہ چاہوں گا، اس آیت مبارکہ کے تمام صیغے فعل ماضی کے ہیں، تمام کے تمام صیغے فعل ماضی کے ہیں، یعنی بتا دیا کہ اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرما کر بھیجا ہے، اللہ نے سب کچھ عطا فرما کر بھیجا ہے نا۔ قال انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور نبی بنا کر بھیجا اور مجھے برکت والا بنایا، میں جہاں بھی رہوں گا مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ تو یہ تمام کے تمام صیغے فعل ماضی کے ہیں، تو بتا دیا کہ اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرما کر بھیجا ہے۔ تو ہم آتے ہیں تو نہ سمجھ آتے ہیں، مگر نبی اپنے رب سے سب کچھ سیکھ کر آتا ہے۔ ارے جو نبیوں کا بھی نبی ہو اس کے سیکھنے کا علم کیا ہوگا؟ تو کہہ دیجئے کہ سارے نبیوں کے عہد بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہد بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہد بڑے ہیں،
لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ تو حضرات گرامی، اچھا آپ ایک بات یہ بھی سمجھتے جائیے کہ قرآن پاک نے سب سے کامیاب شخص کس کو کہا ہے؟ قرآن پاک نے سب سے کامیاب شخص کس کو کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک کامیاب ہو گیا وہ جو پاک اور صاف ہوا، جس نے اپنے رب کا نام جپا اور نماز پڑھی۔ معلوم ہوا کہ پاکی اور صفائی کامیابی کا پہلا زینہ ہے، اس کے بغیر عبادت کا تصور کرنا بھی گناہ ہے۔ مگر یہ تو بتائیے کہ پاک کرنے والا کون ہے؟ کون پاک کرتا ہے؟ چلو قرآن پاک سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارا نبی ان کو پاک اور صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ ہمارا نبی ان کو پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا رسول پاک فرماتا ہے۔ بتائیے اگر رسول نہ ہو تو کون پاک کرے گا؟ ارے خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، رسول تو ایسی عظیم شان کے مالک ہوتا ہے کہ اس کے دامن کرم کے بغیر بیڑا ہی پار ہی نہیں ہو سکتا۔ تو سمجھ لیجئے کہ مخلوق کو رسول کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے زمین کو پانی کی، چمن میں بارش کی۔ جیسے زمین کا کوئی بھی حصہ بارش سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کوئی بھی فرد، کوئی بھی بشر، خواہ کسی بھی درجے کا ہو، کسی بھی وقت زندگی کی موت، زندگی اور موت، قبر و حشر، کسی جگہ بھی رسول سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جیسے گلشن کا ہر پھول بارش کا مرہون منت ہے، تو رب کعبہ کی قسم ایسے ہی مخلوق کا ہر فرد، ہر انسان بارگاہ رسول کے رحم و کرم پر ہے۔ اور انہی کے رب کی قسم، اور انہی کی رب سے جس کو جو ملا، انہی کے طفیل، انہی کے صدقے سے ملا۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لاؤ رب عرش اولا، جس کو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو حضرات گرامی، قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے معلوم ہوا اور آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ ساری کائنات کا سارا نظام ہی رسالت کے مرہون منت ہے۔ اگر رسالت کا وسیلہ نکال دیا جائے تو کچھ نہ ملے گا، کچھ ہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ بس محمد الرسول اللہ کا مقصد یہی ہے کہ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ تو حضرات گرامی، نبی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نعمت لے کر ہم فقیروں میں تقسیم فرمائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں اپنے رسول کے ذریعے، رسول کے طفیل عطا فرماتا ہے۔ جس کو جو ملتا ہے رسول کی بارگاہ سے ملتا ہے، کیونکہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو حضرات گرامی، معلوم ہوا کہ نبی کے آنے کا مقصد اور ہے، ہمارے آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس لیے نہ ہم نبی جیسے اور نہ نبی ہمارے جیسا ہوتا ہے۔ نبی تو ہر لحاظ سے ہر معاملہ میں با اختیار اور بے مثل و بے مثال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔